یونیورسٹی کی وسیع اور ہلچل بھری راہداری میں ہر طرف طلبہ کا رش تھا۔ نورا اپنی کلاس کے لیے دیر سے تھی، اس لیے وہ تیز قدموں سے چل رہی تھی، اپنی کتابیں سینے سے لگائے ہوئے۔ ایک ہاتھ میں اس کی آئسڈ کافی تھی۔ اچانک وہ کسی سخت چیز سے ٹکرا گئی اور اس کا توازن بگڑ گیا۔ اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ چھوٹ گیا اور اس کا تمام سرمئی مایہ ایک سفید قمیص پر جا گرا جو اب تک بالکل صاف ستھری تھی۔ اوہ، بہت بہت معذرت، نورا نے فوراً معافی مانگتے ہوئے اوپر دیکھا۔ اس کی نظریں ایک لمبے خوبصورت نوجوان سے ٹکرائیں جس کی آنکھوں میں غصے کے بجائے ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ یہ زید تھا۔ اس کی قیمتی قمیض اب کافی سے لت پت ہو چکی تھی۔ زید نے آہستہ سے اپنا سر جھکایا، اپنی قمیض پر بکھری ہوئی کافی کو دیکھا اور پھر اپنی برف جیسی نظریں نورا پر جمائیں۔ اس کی آواز میں کوئی جذبات میں ایک زہریلی ٹھنڈ تھی۔ نورا کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ وہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی اور اب اس کے سینے میں دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ میں ڈرائی کلیننگ کا خرچہ ادا کر دوں گی، وہ گڑ گڑاتی ہوئی بولی، اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس کی نظر سے بچ جائے۔ زید نے ایک حقارت آمیز قہقہہ لگایا جیسے اس نے کوئی بہت مضحکہ خیز بات سنی ہو۔ ڈرائی کلیننگ؟ اس نے طنزیہ لہجے میں دہرایا۔ تمہارے خیال میں یہ قمیض تمہارے ڈرائی کلیننگ کے چند روپوں کی محتاج ہے؟ اپنی جگہ پر نظر رکھو۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور چلا گیا، اسے شرمندہ اور چھوٹا محسوس کرتا ہوا چھوڑ گیا۔ نورا وہیں کھڑی رہ گئی۔ راہداری میں موجود چند طلبہ کی ہنسی اور سرگوشیوں کے درمیان اس کا دل بھاری تھا۔ شاہ نواز خانزادہ ایک دولت مند آدمی تھے۔ ان کی ملاقات عالیہ نامی ایک غریب مگر بہت ہونہار لڑکی سے ہوئی تھی۔ عالیہ ایک بیوہ تھی اور ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی نورا تھی۔ شاہ نواز عالیہ کے نکاح، نیکی اور ہنرمندی سے بہت متاثر ہوئے اور دونوں نے شادی کر لی۔ ان کی پہلی بیوی شگفتہ بہت سوشل خاتون تھی جن کی توجہ گھر سے زیادہ پارٹیز میں ہوتی تھی۔ ان سے ان کا ایک بیٹا زید خانزادہ تھا جو نورا سے 4 سال بڑا تھا۔ شاہ نواز کی دوسری شادی نے شگفتہ کے دل میں اپنی دوسری بیوی اور بیٹی کے لیے نفرت کے جذبات بھر دیے تھے۔ اگرچہ انہوں نے بیوی ہونے کا حق پورا ادا نہیں کیا، وہ گھر میں کم ہی پائی جاتی تھی، لیکن اپنے شوہر کی زندگی میں دوسری عورت کون برداشت کر سکتا ہے؟ شاہ نواز کی زندگی میں ہونے والی کمی کو عالیہ نے پورا کر دیا، انہیں گھر کا سکھ فراہم کر کے۔ شاہ نواز نورا سے بھی اپنی بیٹی جیسا پیار کرتے تھے۔ وہ تینوں ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر ایک المناک دن آیا۔ شاہ نواز کو کینسر جیسے موذی مرض نے آ گھیرا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے بعد عالیہ اور نورا کا کوئی نہیں، انہیں اپنے خاندان والوں پر بھی اعتماد نہیں تھا۔ اسی فکر میں انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد اور کاروبار کا نام عالیہ کے نام کر دیا تاکہ ان کی موت کے بعد بھی عالیہ اور نورا کا گزارا ہو سکے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن عالیہ اور شاہ نواز ایک کار حادثے میں مارے گئے۔ اچانک دونوں ہی اس دنیا سے چلے گئے اور چھوڑ گئے ایک چھوٹی سی بچی نورا کو۔ نورا کے اصلی باپ شہزاد کا اسی وقت اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ ایک لالچی آدمی تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ اس کی بیٹی کے نام بہت ساری جائیداد ہے تو وہ فوراً اسے لینے پہنچ گیا۔ اس نے محبت کا ڈرامہ رچایا اور نورا کو اپنے گھر لے آیا، لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف دولت تھا۔ وہ نورا کی جائیداد پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ نورا اپنے باپ کے گھر میں بھی ایک اجنبی کی طرح رہنے لگی۔ دوسری طرف شاہ نواز کا اپنا بیٹا زید خانزادہ اپنے باپ کی موت سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی ماں جو ہمیشہ سے عالیہ سے جلی کٹی تھی، اس نے اس کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ اس نے زید کو بتایا کہ عالیہ ایک لالچی عورت تھی جس نے شاہ نواز کا پیار اور پیسہ دونوں چھین لیے۔ اس نے جھوٹ بولا کہ عالیہ نے شاہ نواز کو ان کے خلاف کر دیا تھا اور ساری دولت اپنے نام کرا لی۔ انہیں کچھ نہیں دیا۔ زید کے دل میں اپنے باپ کے لیے محبت تھی۔ اس جھوٹی کہانی نے اس کے دل میں عالیہ اور اس کی بیٹی کے لیے سخت نفرت بھر دی۔ اس نے ٹھان لیا کہ وہ اپنی دولت واپس لے گا اور اس عورت کی بیٹی سے ضرور بدلہ لے گا۔ زید اب ایک کامیاب جوان تاجر تھا۔ اس نے اپنا پورا غصہ نورا پر نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنی ایک جعلی شناخت بنائی اور اپنی دولت کی طاقت سے اس نے نورا کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ امیر، خوبصورت اور پر اسرار ہونے کی وجہ سے اس نے یونیورسٹی میں ہلچل مچا دی۔ ہر لڑکی اس کی بات کرتی تھی، لیکن زید کا مقصد صرف ایک تھا، نورا شہزاد کے قریب جانا اور اسے اس طرح توڑنا جیسے اس کے خیال میں اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا۔
وہ کامیابی سے اپنے بھیس میں تھا اور نورا کو اس کے اصلی ارادوں کا کوئی علم نہ تھا۔ اس دن کے بعد سے زید نورا پر نظر رکھنے لگا۔ یونیورسٹی میں فیک آئی ڈی کے ساتھ ایڈمیشن لینے کا واحد مقصد وہی تو تھی، لیکن حیرت سے اسے اس بات پر ہوتی تھی کہ اس لڑکی میں کوئی بھی ایک بات ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کی پرچھائی لگتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کھلکھلا کر ہنسنے والی، دوسروں کی بے لوث مدد کرنے والی اور زمانے سے بے خبر، خود میں گم، وہ لڑکی کیسے کسی ایسی عورت کی بیٹی ہو سکتی تھی جس نے اس کے باپ پر چال بازی سے قبضہ کیا اور ان کی دولت کی خاطر شادی کی ہو؟ ساری عمر یہی تو شگفتہ اسے بتاتی آئی تھی۔ وہ یونیورسٹی کی لائبریری کے ایک کونے والی کھڑکی کے پاس بیٹھتا، کتاب کھولے، لیکن اس کی نظریں ہال میں موجود اسی ایک میز پر ٹکی رہتی۔ وہ سوچتا، یہ لڑکی وہی ہے جس کی ماں نے ہمارا سب کچھ چھین لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر وہ اسے امتحان کے نتائج آنے پر دیکھتا۔ جب اس کا گریڈ اچھا نہیں آتا تو اس کے چہرے پر مایوسی کے واضح اثرات ہوتے۔ وہ اپنی کاپی پر جھک جاتی، آنکھیں نیچے کیے ہونٹوں کو بھینچے، کبھی آنسوؤں کو روکنے کی کوشش بھی کرتی نظر آتی۔ یہ سب دیکھ کر زید کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی۔ اس کی یہ کمزوری، یہ جذباتیت، یہی معصومیت اسے سب سے زیادہ چبھتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ نورا ویسی ہی ہو جیسے اس کی ماں نے بتائی تھی، لالچی، مکار اور بری۔ اس طرح اس کے لیے اس سے نفرت کرنا، اسے تکلیف پہنچانا آسان ہوتا، لیکن ہر دن اس کا مشاہدہ اس کے غصے اور نفرت کی دیوار میں دراریں ڈال رہا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھا، ناراض اس کی اس معصومیت پر جو اس کے منصوبے کو پیچیدہ بنا رہی تھی، اور شاید ایک چھوٹے سے حصے میں وہ اس بات پر بھی ناراض تھا کہ وہ اسے مسلسل دیکھنے پر مجبور کیوں ہو رہا ہے۔ کیا کر رہی ہو یہاں اکیلی بیٹھی؟ نورا اکیلی بیٹھی تھی جب اسے زید کی آواز آئی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، سم سالو نہیں ہو رہا۔ نورا کے چہرے پر بیچارگی صاف ظاہر تھی۔ لاؤ دکھاؤ مجھے۔ اور کچھ ہی دیر میں وہ بڑی آسانی سے اس کی پرابلم کو حل کر چکا تھا۔ ارے واہ، تم تو بڑے جینیس ہو یار، نورا کی آنکھیں چمکی۔ ہاں ہوں تو، بس کبھی غرور نہیں کیا، زید اترایا تھا۔ اچھا بس بس، نورا نے اسے باز رہنے کو کہا۔ یہ سمز ومز میں تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن باقی چیزوں میں آپ کی بہن پرفیکٹ ہے۔ اس نے اپنا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے خود کی تعریف کی۔ جینیس والی بات مانی جا سکتی ہے، لیکن میری بہن، ایکسکیوز می مس نورا، مجھے زبردستی کی رشتہ داریاں بنانے کا بالکل شوق نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھنے لگا۔ جب نورا نے، اچھا نا ٹھیک ہے، برا کیوں مان رہے ہو، چلو آؤ میں تمہیں ٹریٹ دوں، تم نے آج میری ہیلپ کی ہے، کہتے ہوئے اسے پیچھے سے روکا اور خود بھی بیگ پیک کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، زید نے حامی بھری، گاڑی میں چلاؤں گی۔ نورا نے چابی کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ تم ٹریٹ کے نام پر مجھے جنت میں تو نہیں بھیجنا چاہتی؟ زید نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ ابھی بتایا ہے میں نے کہ سم کے علاوہ میں ہر چیز میں پرفیکٹ ہوں، ڈرو نہیں، مرد بنو مرد۔ نورا نے زید خانزادہ کو اکسایا۔ زید کے ماتھے پر بل پڑے اور اس نے ایک لمحے کے لیے سوچنے کے بغیر اسے گاڑی کی چابی تھما دی۔ گاڑی پارکنگ میں تھی۔ وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، نیوٹرل سے نکال کر ریورس کا گیئر ڈالا تاکہ گاڑی کو پارکنگ سے نکال سکے۔ ابھی ریس دے کر کلچ پر سے پاؤں ہٹائے ہی تھا، ہری پیچھے جا کر لگی اور بند ہو گئی۔ ہم دونوں بری طرح چونکے۔ زید نے اسے گھورا تو وہ رونے والا منہ بنا کر اپنے کان پکڑ گئی۔ جاؤ جا کر دیکھو، زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ زیادہ، مس پرفیکٹ، زید نے اسے اترنے کو کہا۔ نورا جلدی سے سیٹ بیلٹ کھولتی ہوئی گاڑی سے اتری اور اس کے ساتھ وہ بھی اترا۔ پیچھے کا منظر دیکھ کر نورا کا منہ کھل گیا۔ آئی ایم سوری زید، یار میں اگلے مہینے کی پاکٹ منی سے پیسے پھر بھر دوں گی پلیز، میں نے تو بس کلچ سے پاؤں ہٹایا تھا، پکا میں پیسے بھر دوں گی۔ اس نے بیچارگی والی شکل بنائی جس پر زید بس اسے گھور کر رہ گیا۔ جاؤ جا کر بیٹھو گاڑی میں، زید نے اسے آرڈر دیا، جس پر وہ فرما برداری کا مظاہرہ کرتی ہوئی سر جھکا کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھی۔ مس نورا، گاڑی کا جنازہ نکال کر سکون نہیں ملا جو اب ہمارا بھی نکالنا ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں، پیسنجر سیٹ پر بیٹھو۔ وہ سر ہلا کر دوسری طرف بڑھی۔ زید اور نورا نے زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا، اور یہ زید کا ہی پلان تھا۔ وہ نورا کو ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ ملاقات کو بظاہر وہ اتفاق ظاہر کرتا تھا، لیکن اس کے ٹائم ٹیبل کی خبر اسے اچھی طرح تھی۔ وہ اسے اپنا عادی بنا رہا تھا تاکہ پہلے اس کی عادت بنے، پھر ضرورت، اس کے بعد محبت، اور اس کا پلان کام کر رہا تھا۔
لاپرواہ سی نورا زید کی نظروں سے کبھی کبھی شرما جاتی، وہ اسے دیکھتا ہی ایسے تھا۔ نورا آرٹ کلاس میں کسی مجسمے پر کام کر رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ مٹی سے گندے ہو رہے تھے، بالوں کی لٹیں وہ بار بار کندھے سے مدد سے کان کے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ناکام تھی۔ جب زید وہاں اچانک سے آیا، اسے زلفوں سے پریشان ہوتا دیکھ کر اس نے آہستہ سے اپنی انگلی اس کے چہرے کی طرف لے جا کر اس کے چہرے پر آتی ہوئی زلفوں کو کان کے پیچھے کیا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دم سے ملی۔ نورا کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ دونوں کی نظروں کا ارتکاز کسی کے سامان گرنے سے ٹوٹا۔ نورا نے فوراً شرما کر پلکیں جھکا لی اور اپنا دھیان واپس مجسمے میں لگایا۔ فری ہو کر کینٹین میں آ جاؤ، ویٹ کر رہا ہوں۔ زید اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ اس ایک لمحے میں قید ہو گئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ نیچے گئی تو سب کینٹین میں بیٹھے تھے۔ یونیورسٹی میں سالانہ پکنک کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ وہ بھی خود کو نارمل کرتی ہوئی وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ یار اچھا ہے، چلتے ہیں فارم ہاؤس، لیکن مجھے بس اور اوور کوسٹر وغیرہ کی عادت نہیں ہے، تو میں اپنی گاڑی میں ہی ٹریول کروں گا۔ یہ آواز زید کی تھی۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہاں کسی نے اس کی نیچر کو دیکھتے ہوئے فورس نہیں کیا۔ نورا بھی ایکسائٹیڈ سی وہاں پلانز بنا رہی تھی۔ نورا، مجھے کمپنی دینے کے لیے تم آ جانا میرے ساتھ، زید نے اس سے کہا جب وہ ایک دم چونکی۔ میں بور ہو جاؤں گی، کوسٹر میں سب مزے کر رہے ہوں گے، اس نے منہ بسورا۔ نہیں ہوگی بور بھائی، تم اپنی پلے لسٹ پر وائب کر لینا۔ I swear I will let you do this time. I won't change your playlist with mine. زید خانزادہ نے اسے قائل کرتے ہوئے کہا۔ پکنک میں ابھی کچھ دن باقی تھے اور زید کی رفاقتیں مزید بڑھ رہی تھیں، جو اس کے دل میں طوفان برپا کر دیا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ لابی میں بیٹھی تھی جب زید اس کے پاس آیا اور نورا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ زید، نورا نے گھور کر اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا جب زید کی گرفت اس کے ہاتھ پر سخت ہوئی۔ زید، چھوڑو میرا ہاتھ، سدھر جاؤ، نورا نے آنکھیں دکھائیں۔ بھاگنے کا فائدہ بیبی گرل، جب ایونچولی تمہیں آنا میرے پاس ہی ہے، تم چاہو یا نہ چاہو۔ اس نے زید کو حیرت سے دیکھا۔ کیا بولے جا رہے ہو، کوئی دیکھ لے گا، چھوڑو میرا ہاتھ۔ نورا نے پھر ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی جب زید نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے مزید اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، ول یو میری می؟ کیا فضول مذاق ہے زید، اس نے اپنی تیز دھڑکنوں پر قابو پاتے نورا نے اسے ڈانٹا۔ تب وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ آئی ایم سیریس نورا، آئی وانٹ ٹو میری یو۔ زید سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اچانک کیسے ہم شادی کیسے کر سکتے ہیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نورا نے اسے سمجھایا۔ پرابلم کیا ہے، نکاح کر لو مجھ سے، رخصتی ہم تمہاری مرضی سے اور باقی سب کو منا کر لیں گے۔ عجیب باتیں کر رہے ہو زید، بغیر پیرنٹس کے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ سب ہو سکتا ہے، نکاح کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب نکاح ہو چکا ہوگا تو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، اور تمہیں تمہارے فادر کا پتہ ہے، وہ کبھی بھی تمہاری شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہونے دیں گے۔ زید نے نورا کو قائل کرنا چاہا تو نورا خاموش ہو گئی۔ زید خانزادہ نورا کے دل کو فتح کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ وہ اس کے دل کی تختی پر اپنا نام کندہ کر چکا تھا۔ نورا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچتی چلی گئی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا جاذب نظر خوبرو شخص کہ وہ بولتا تھا تو دنیا سنتی تھی، جو ہزاروں دلوں کی دھڑکن بن چکا تھا۔ وہ جب نورا کو اپنے دل کی ڈور سونپنا چاہ رہا تھا تو وہ کیسے اس خوش نصیبی سے منہ موڑتی؟ پہلی بار تو کوئی اس اکیلی لڑکی کو محبت دے رہا تھا۔ اس کا نام نہاد باپ تو ماں کے مرنے پر لالچ میں اسے لے گیا اور لے جا کر بھول گیا، اور پھر 2 گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح ہو گیا۔ اب وہ زید کی منقوہہ تھی۔ نورا کے چہرے کی رونق بتاتی تھی کہ وہ زید کا ساتھ پا کر خوش ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ خوشی دیر پا نہیں۔ باقی سب کوسٹر میں اور نورا اور زید کی گاڑی میں پکنک کے لیے نکلے تھے۔ نورا بہت خوش تھی، وہ اب زید کی نظریں خود پر دیکھ کر خود ہی شرما جاتی تھی، اور زید کو بھی اس کا یہ رویہ کہیں کہیں بہت حسین لگ رہا تھا، لیکن اس کا یہ معصوم چہرہ زید کو اس کے مقصد سے نہیں بھٹکا سکتا تھا۔ گاڑی مسلسل چل رہی تھی، راستہ سنسان تھا۔ بہت دیر ہو گئی تو وہ بے چین ہو کر پوچھ بیٹھی، یہ کتنا اور رہ گیا ہے راستہ؟ کوسٹر بھی نظر نہیں آ رہی، پلیز کسی سے کال کر کے تو پوچھیں زید۔ تھوڑا سا اور رہ گیا ہے، تم ریلیکس کرو، میرے ساتھ ہو تم، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زید نے نورا کو پرسکون کرنے کے لیے مسکراہٹ پیش کی۔
زید، پھر بھی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ نورا کو انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ تم آنکھیں بند کر لو، تھوڑی دیر آ جائے گا تو میں اٹھا دوں گا، یو ٹرسٹ می نا؟ زید نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو آئی ڈو۔ نورا نے سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی دیر میں زید نے بریک لگا کر گاڑی روکی تو نورا کی آنکھ کھلی۔ نورا نے نہ سمجھی سے اپنے سامنے کا منظر دیکھا۔ وہ زید کی حویلی میں تھے۔ یہ کہاں لائے ہو تم مجھے، اور باقی سب کہاں ہیں؟ نورا نے اٹک اٹک کر خوف بھری نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ زید کے تاثرات ایک دم تبدیل اور سخت ہوئے۔ تمہاری جگہ پر جہاں اب تم رہو گی، اترو گاڑی سے، زید نے حکم صادر کرتے ہوئے اس سے کہا تو وہ نہ سمجھی سے اس کے پیچھے اتری۔ مجھے پلیز بتاؤ گے کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہو، اور یہ اسٹرینج رویہ کیوں کر رہے ہو تم؟ نورا کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ زید نے بغیر جواب دیے اس کی کلائی تھامی اور تقریباً گھسیٹتا ہوا اسے حویلی کے اندر کی طرف لے جانے لگا۔ زید، کیا ہو گیا ہے؟ ہاتھ چھوڑو میرا، کیا کر رہے ہو؟ نورا اس کی کلائی پر زید کی گرفت مضبوط ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ چلتی گئی۔ آج سے یہ آپ کی ملازمہ ہے۔ زید خانزادہ نے اس معصوم کو اپنی ماں کے قدموں میں دھکے دے کر پھینکا۔ نورا نے بے یقینی سے زید کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی وعدے تیر رہے تھے جو اس نے کیے تھے۔ یہ وہی زید تھا جو اس کا سینئر تھا، جس نے یونیورسٹی کی اس سے محبت کا اقرار کیا، جسے اس کی معصوم باتوں پر ہنسی آتی تھی۔ مجھے آپ کا مذاق پسند نہیں آیا، وہ اپنے گھٹتے ہوئے گلے سے بولی، خوف کو چھپانے کی بیکار کوشش کرتی ہوئی۔ یہ سنتے ہی زید کی ماں ایک محب سائے کی طرح اچانک آگے بڑھی۔ اس نے اپنے دانت پیستے ہوئے اور آنکھوں میں کسی گہری پرانی نفرت کے انگارے سلگ رہے تھے، اس نے نورا کا چہرہ زور سے دبوچ لیا، اپنی مکروہ قربت میں گھیرتے ہوئے۔ تم نورا شہزاد ہو نا، شہزاد میر کی بیٹی؟ اس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ یہ نام سنتے ہی نورا کی سانس اس کے حلق میں ہی رک گئی۔ اس کا دل ایک خوفناک حقیقت کو محسوس کرنے لگا۔ اس نے زید کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خاموش التجا تھی، ایک سوال تھا، لیکن زید کے چہرے پر سنگ دلی کی ایک ایسی دیوار کھڑی تھی جس پر کوئی جذبہ نہیں تھا۔ تبھی اس پر یہ کربناک سچائی کھلی۔ زید خانزادہ کوئی یونیورسٹی کا طالب علم نہیں تھا، وہ تو خانزادہ امپائر کا مالک تھا، اور وہ اس کے باپ کا خطرناک دشمن تھا۔ اس کے ساتھ یہ سارا ڈرامہ، یہ محبت، یہ نکاح کا جھوٹ، سب کچھ اس انتقام کا حصہ تھا جو اس نے اس سے لینا تھا۔ اس حقیقت کا ادراک ہوتے ہی اس کا سارا وجود سکتے کے عالم میں تھر تھر آیا۔ اس نے انکار میں اپنا سر ہلایا، آنکھیں پھیل گئیں اور وہ زید کی طرف دیکھتی رہ گئی، ایک ایسی نظر جس میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک گہرا زہریلا افسوس بھی تھا۔ اس کی دنیا اس کے قدموں میں تباہ ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی جگہ بھاری قدم لیتی ہوئی زید کی طرف بڑھی۔ اس نے زید کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اجنبیت کے علاوہ کوئی دوسرا جذبہ نہیں تھا۔ نورا نے غصے کے عالم میں اس کا گریبان پکڑا۔ کیوں کیا میرے ساتھ یہ گھٹیا ناٹک؟ کیا قصور ہے میرا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے دیوانہ وار پوچھ رہی تھی جب زید نے زبردستی اس کے ہاتھوں سے اپنا کالر چھڑوایا اور اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ شگفتہ یہ تماشا دیکھ کر دل سے خوش ہوئی تھی۔ آج ان کے دل میں برسوں سے بھڑکتی جلتی آگ کو تسکین ملی۔ تمہارا قصور اس عورت کی بیٹی ہونا ہے جس نے میری ماں سے اس کا شوہر چھین لیا، مجھ سے باپ کا سایہ چھین لیا، بس دولت کی لالچ میں۔ ماں باپ کی کیے کی سزا ہمیشہ اولاد کو ملتی ہے، وہ جو کرتے ہیں اس کا خمیازہ ان کی اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے، جیسے اب تم بھگتو گی۔ جانتی ہو کتنے برسوں سے میری ماں شوہر کے لیے اور میں باپ کے لیے ترسا ہوں؟ نہیں جانتی تم وہ تکلیف۔ زید اس کے سر پر کھڑے ہو کر دھاڑ رہا تھا۔ نورا خوف آنکھوں میں لیے اسے دیکھے گئی۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زید خاموش ہوا، وہ ابھی بھی غصے کو قابو کرنے میں ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی سانس چیخنے سے پھولی ہوئی تھی۔ نورا نے اپنے بہتے ہوئے آنسو پوچھے اور اس کے سامنے آئی۔ زید، جو بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ نورا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ پلیز پلیز زید، مجھے جانے دو، مجھے وہیں چھوڑ کر آ جاؤ جہاں سے مجھے لے کر آئے ہو، نورا نے التجا کی۔ زید خانزادہ نے اسے دیکھ کر زہریلی مسکراہٹ پیش کی۔ مسز زید، اب آپ کی جگہ یہاں ہے، آپ میری بیوی ہیں۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، آپ اس وقت اپنی صحیح جگہ پر ہیں اور اب کبھی نہیں جا سکتی میری مرضی کے بغیر، تو پلیز ایکسیپٹ دی فیکٹ، اور اب مجھ سے رحم کی کوئی توقع یا امید نہیں رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ ابھی بھی وہ بے یقینی کے عالم میں اسے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔
اسے نہیں پتا تھا کہ جس شخص نے اس کے دل میں محبت کا چراغ روشن کیا تھا وہی اس کی دنیا ایسے ویران کر دے گا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اندر آنے والی کوئی اور نہیں، شگفتہ تھی جو اس کی بربادی کا تماشا دیکھنے آئی تھی۔ بس کرو نا، کوئی مرا نہیں ہے تمہارا۔ انہوں نے نورا کو دیکھ کر زہر اگلا۔ نورا خاموش رہی۔ میرے بیٹے نے تم سے نکاح کیا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ تم خود کو اس گھر میں رہ کر اس کی بیوی تسلیم کرنے لگو۔ اپنی حد میں رہنا اور میرے بیٹے سے دور رہنا، اور کبھی مت سوچنا کہ تم میرے بیٹے کو اپنی ماں کی طرح مجھ سے دور کر سکتی ہو۔ آنٹی، میری ماں کی آپ کے شوہر سے شادی آپ کے شوہر کی مرضی سے ہوئی تھی، اس میں میرا کیا قصور؟ میرا قصور نہیں ہے۔ نورا نے پہلی بار کچھ کہنے کی ہمت کی۔ قصور تمہارا ہو یا نہ ہو، لیکن تم جلے دل کو تسکین پہنچانے کا واحد ذریعہ ہو نورا۔ تمہاری بربادی دیکھ کر مجھے عالیہ کی بربادی کا احساس ہو رہا ہے۔ آخر ہو تو تم اسی کا خون، تو تکلیف تمہیں پہنچے یا اسے کیا ہی فرق پڑتا ہے؟ بس جتنا کہا ہے اسے یاد رکھو، میرے بیٹے سے دور رہنا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی تھی اور پھر اس پر ایک اور زہر آلود نگاہ ڈال کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ نورا کو اس حویلی میں ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ زید اسے یہاں چھوڑ کر بھول چکا تھا۔ اسے تو شاید یاد بھی نہیں تھا کوئی نورا بھی ہے جس سے اس نے محبت کا اظہار کیا تھا، جسے وہ اپنا نام دے چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ کس حال میں تھی۔ وہ اس کمرے میں رہتی، اسے اجازت نہیں تھی کہ وہ ڈائننگ پر بیٹھ کر کھانا کھائے۔ اس کا کھانا ملازمہ کمرے میں پہنچا دیا کرتی تھی، یا وہ خود کھانا کمرے میں لے کر آ جاتی۔ دن بھر اسے گھر کی باقی ساری ملازماؤں کی طرح روز کے کام کرنے ہوتے۔ نورا نے خفیہ نکاح کر کے اپنی واپسی کے راستے خود بند کر دیے تھے۔ اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی سے رابطہ بھی کرے یا رابطے کی کوشش بھی کرے، اور کرے گی بھی تو کیا کہے گی؟ وہ زید خانزادہ کے نکاح میں تھی جو اس نے خود اپنی رضامندی سے اس کی محبت کے جال میں پھنس کر کیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو قسمت کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ زید کی محبت کا محل ٹوٹا تو زید کی حقیقت اتنی بھیانک تھی، وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ زید یا اس کی حقیقت سے دوبارہ سامنا ہو۔ اسے نہیں فرق پڑتا تھا کہ زید کہاں ہے، یا اس نے اسے پلٹ کر آ کر نہیں پوچھا۔ وہ کون سا اس سے حقیقی محبت کرتا تھا جو اسے زید خانزادہ سے ایسی کوئی امید ہوتی؟ ایک دن نورا کمرے سے نکل کر کچن میں بالوں کا جوڑا بناتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ نیچے کی طرف تھا۔ اس نے نہیں دیکھا کہ سامنے سے زید آ رہا ہے۔ وہ بھی کسی کی کال پر کسی معاملے میں الجھا ہوا تھا جب وہ اس سے بری طرح ٹکرا گئی۔ دونوں کی نظر ایک دم ملی، لیکن اگلے ہی پل نورا نظریں چرا کر وہاں سے ایک لمحے کے لیے بھی دیر کیے بغیر چلی گئی۔ نورا کی نظروں میں بھی زید کو اپنے لیے اجنبیت دیکھ کر کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ شاید اس نے نورا کو کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ ظاہر ہے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوا تھا۔ وہ پہلی والی نورا کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ بدل گئی تھی۔ نورا کی یہ تبدیلی زید خانزادہ کے لیے برداشت کے قابل نہیں تھی۔ وہ ایک عجیب احساس میں مبتلا تھی۔ وہ اس سے بھاگ رہی تھی، نظریں چرا رہی تھی۔ اس کی موجودگی سے نورا کو فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن نورا کے فرق نہ پڑنے سے زید کو بہت فرق پڑ رہا تھا۔ نورا نے چائے بنائی اور شگفتہ کے کمرے میں دینے چلی گئی۔ زید بھی وہیں بیٹھا تھا، لیکن نورا کو نہیں پتا تھا۔ نورا نے اجازت لینے کے لیے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ اندر، شگفتہ کی آواز آئی۔ نورا سر جھکائے چائے ان کی سائڈ ٹیبل پر خاموشی سے رکھ کر جانے لگی جب پیچھے سے شگفتہ کی آواز آئی۔ پانی کا جگ بھی میری سائڈ ٹیبل پر بھر کر رکھ دو۔ جی ٹھیک ہے، نورا نے بغیر پلٹے جواب دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس نے زید کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن زید کنکھیوں سے اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ دوسری بار پانی کا جگ لے کر آنے والی ملازمہ تھی۔ نورا خود نہیں آئی تھی۔ شگفتہ نے یہ بات محسوس کی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی تھی کہ شکر ہے نورا کو وہ اس کی اوقات میں رکھنے میں کامیاب ہو گئی ہیں، جبکہ زید نے یہ بات شدید محسوس کی کہ وہ اس کی موجودگی کی وجہ سے کمرے میں دوبارہ نہیں آئی تھی۔ نورا رات کو باتھ روم سے نکل کر کمرے میں آئی تو ایک دم سے ٹھٹکی۔ سامنے زید کھڑا تھا۔ اس نے جلدی سے بیڈ پہ رکھا دوپٹہ آگے بڑھ کر اٹھا کر اپنے شانوں پر ڈالا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا مطلب کیا کرو؟ ایسے برتاؤ کر رہی ہو جیسے کوئی نامحرم تمہارے سامنے آ گیا ہو۔ شوہر ہوں تمہارا۔ زید کا خون کھولا۔ کون سا نکاح؟ نورا نے سوال کیا۔ صدمے میں تم یادداشت کھو بیٹھی ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا، زید نے سلگتے ہوئے کہا۔ دھوکے پر مبنی معاہدوں اور رشتوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ اب پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے اور صبح کام ہے مجھے۔ تمہاری ماں سونے نہیں دے گی زیادہ دیر تک۔ زید نے تیزی سے قدم بڑھا کر اس کا بازو دبوچا۔ تمیز سے بات کرو، ماں ہے میری۔
ہاں تو میں نے کون سی نازیبہ بات کی ہے؟ نورا نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ قائم کیا۔ جاؤ یہاں سے، سمجھ نہیں آ رہی؟ نورا نے پھر کہا۔ نہیں جا رہا، میرا گھر ہے، میری مرضی، میں کہیں بھی رہوں، زید نے ڈٹائی سے کہا۔ اچھا گریٹ، رہو پھر یہاں پر، میں چلتی ہوں۔ نورا نے جانے کے لیے قدم بڑھائے جب زید نے اسے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ زید لہجے میں آئی اکتاہٹ چھپا نہیں سکا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، کر لیا نا مقصد پورا، بیٹھی ہو نا خاموشی سے تمہارے نام پر، مل گئی ہے تمہاری ماں کو اور تمہیں تسکین، اب کیا چاہتے ہو؟ نورا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ یہ کیسے بات کر رہی ہو تم مجھ سے نورا؟ تم تو ایسی نہیں تھی۔ زید کو اس کے لہجے سے دھچکا پہنچا۔ تم بھی ایسے نہیں تھے زید، اور تم مجھے یہ بات کہتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ اب مجھے بتا دو، تم کمرے سے جا رہے ہو یا میں جاؤں؟ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد، دیکھتا ہوں میں کہ کب تک بچتی ہو تم مجھ سے، یہ کہہ کر زید نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور وہاں سے غصے میں چلا گیا۔ آج کافی دن بعد نورا نے اپنا موبائل آن کرنے کی ہمت کی تھی، نہیں تو وہ یہاں جب سے آئی تھی اس کا موبائل بند تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ان دونوں کے اچانک غائب ہونے پر ہر جگہ سنسنی پھیلا دی ہوگی، اور اسے نہیں پتا تھا کہ زید نے یہ معاملہ کیسے ہینڈل کیا، لیکن اس کے اندر بالکل ہمت نہیں تھی، نہ اپنے باپ کا سامنا کرنے کی، نہ ہی کسی اور کا۔ موبائل آن کرتے ہی نوٹیفیکیشنز کی بھرمار شروع ہو گئی۔ کچھ مسڈ کال اس کے باپ کی بھی تھی، جنہیں اپنی مصروف زندگی میں شاید اس کا خیال آ ہی گیا تھا۔ نورا نے آہستہ آہستہ گروپ میسج میں اپنے دوستوں کو جواب دینا شروع کیا کہ وہ خیریت سے ہے، ایمرجنسی ہو گئی تھی تبھی زید اور وہ پکنک پر نہیں جا سکے اور راستے سے ہی واپس لوٹ آئے تھے، اور اس سال وہ اسٹڈیز سے بریک لے گی۔ ابھی وہ باقی سارے ٹیکسٹ پڑھ رہی تھی جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے فون اٹھایا اور دیکھا اس کے چہرے پر ایک معمولی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہیلو، جی ہاں عمار، میں ٹھیک ہوں، تمہیں میرا میسج ملا؟ نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، تم نے فکر کر کے کال کر کے اچھا ہی کیا۔ زید وہاں سے گزر رہا تھا۔ نورا کا دروازہ کھلا تھا تو کمرے میں ہونے والی ساری گفتگو کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ اسے ایسے بات کرتا ہوا سن کر زید ٹھٹکا۔ وہ بغیر سر اٹھائے سننے لگا۔ نورا کا لہجہ دوستانہ اور بے ساختہ تھا۔ وہ کمرے میں آیا۔ نورا کو ایسے کسی لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر زید کے ماتھے پر بل پڑے۔ زید کا چہرہ تیزی سے سرخ ہونے لگا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اچانک وہ چند ہی قدم میں اس کے پاس پہنچا۔ اس نے جھپٹتے ہوئے نورا کا ہاتھ پکڑا اور فون اس کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینک دیا۔ یہ کون ہے؟ زید غصے سے چلایا۔ اس کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھی۔ تم کس سے اتنی آرام سے بات کر رہی ہو؟ کون ہے عمار؟ نورا ہکا بکا رہ گئی۔ اس کا ہاتھ چھل گیا تھا۔ وہ زید کے چہرے پر اتنی شدت دیکھ کر گھبرا گئی۔ یہ میرا کلاس فیلو ہے، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ ہم ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، اس نے صرف پوچھا تھا کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ کسی کلاس فیلو کو تمہاری فکر کرنے کی کیا ضرورت؟ تمہیں کس بات کی اجازت ہے کہ تم کسی لڑکے سے اس طرح بات کرو؟ زید نے دھاڑ کر کہا۔ یہ سن کر نورا کے اندر کا غصہ اس کے خوف پر غالب آ گیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن آواز میں طاقت۔ اجازت؟ مجھے اجازت؟ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ میرے بارے میں یہ سب کہنے کا؟ وہ سیدھا زید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، تم نے صرف بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے، پھر تمہیں کیا پرواہ ہے کہ فون کون کر رہا ہے، میں کس سے بات کر رہی ہوں، تمہیں کیوں غیرت آ رہی ہے؟ نورا کی بات سن کر زید خانزادہ کا خون کھولا۔ وہ کیا سمجھتی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے خود کو آزاد سمجھ سکتی ہے؟ وہ اس کی بیوی تھی اور زید خانزادہ کے علاوہ کوئی اس کی بیوی سے اس کی مرضی کے بغیر یا اس کی بیوی اس کی مرضی کے بغیر کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتی۔ زید نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف بڑھا۔ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ مجھے کیوں غیرت آ رہی ہے مسز زید خانزادہ، اس نے اسے پاور کرواتے ہوئے ایک لفظ چبا کر بولا۔ نورا کو ایک لمحے کے لیے اس سے خوف محسوس ہوا لیکن اس نے فوراً خود پر قابو پایا۔ اچھا جاؤ یہاں سے، نہیں کر رہی میں کسی سے بات، لیکن پلیز تم یہاں سے جاؤ۔ اسے شگفتہ کی بات یاد آئی تھی کہ میرے بیٹے سے دور رہنا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس پر کوئی الزام لگے، اس لیے اس نے چاہا کہ جتنی جلدی ہو سکے زید یہاں سے چلا جائے۔ جان چھڑوا رہی ہو مجھ سے؟ زید اس کے مزید قریب آیا۔ اس کی سانسوں کی گرمی نورا کو اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی۔ نورا نے اپنا منہ دوسری طرف کیا۔ زید پلیز، تمہاری امی کو تمہارا ایسے میرے پاس آنا اچھا نہیں لگے گا، یہاں سے جاؤ۔ نورا نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا۔ ان کا نام لے کر تم اپنے جذبات بتا رہی ہو؟ یہ کہو کہ تمہیں میرا قریب آنا اچھا نہیں لگ رہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہی سمجھ لو۔ یہ نکاح بدلہ لینے کے لیے کیا گیا تھا تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ پلیز مجھ سے دور رہو، میں کوئی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی۔
نورا نے اپنے لہجے میں سختی لاتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن میں اب یہ تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔ زید نے نورا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لے آیا۔ نورا اس کے حصار سے نکل کر بیڈ کے کنارے سے جا لگی۔ دور رہو زید مجھ سے، یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ مجھے نہیں رہنا دور تم سے، زید نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہا۔ نورا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ زید خانزادہ آج اس کی جان نکالنے پر تلا ہوا تھا۔ آج زید خانزادہ نے وہ حد جو نورا نے قائم کی ہوئی تھی پار کر دی۔ وہ اس سے اپنا حق وصول کر چکا تھا، وہ ان دونوں میں تعلق قائم کر چکا تھا۔ نورا ایک بار پھر اس کے آگے ہار گئی۔ جب وہ تھک ہار کر سانس لینے کے لیے رکا تو نورا نے اس کا وزنی ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹایا اور وہاں سے اٹھ کر واش روم جانے کے لیے اٹھی۔ زید نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے غصے بھری نظر زید پر ڈالی جیسے پوچھ رہی ہو کہ اب کیا۔ زید اس کی یہ غصے بھری نظر سے لطف اندوز ہوا تھا، بے ساختہ ہنسا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ باتھ روم کی طرف چل دی۔ اس دن کے بعد سے نورا اس سے اور زیادہ فاصلہ رکھنے لگی تھی۔ زید کی موجودگی سے اسے اب اور زیادہ خوف محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ اب کچھ بھی کر سکتا تھا اور زید اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے مزید تنگ کرتا۔ ابھی بھی نورا باقی ملازماؤں کے ساتھ ڈائننگ پر رات کا کھانا لگوا رہی تھی، جہاں زید اور شگفتہ دونوں بیٹھے تھے۔ ابھی بھی زید کی نظر مسلسل نورا پر تھی، جسے وہ اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی، اس لیے وہ اس کی طرف دیکھنے سے مکمل گریز کر رہی تھی۔ شگفتہ اپنے بیٹے کی نظروں کو دیکھ چکی تھی، اس لیے انہوں نے اس کی توجہ اپنی طرف دلوائی۔ تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے، شگفتہ نے کہا، جسے سن کر زید نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ شادی؟ ممی میں نورا سے نکاح کر چکا ہوں۔ زید کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تم اس بدلے کے لیے کی گئی نکاح کو شادی کہتے ہو؟ شگفتہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جو بھی ہو یا جیسے بھی ہو کیا ہو، لیکن بہرحال میں نکاح کر چکا ہوں، میری شادی ہو چکی ہے، زید نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اٹس اوکے، مرد کو 4 جائز ہے، جیسے تمہارے باپ نے دوسری شادی کی تھی ایسے تم بھی کر لو۔ شگفتہ نے یہ بات اسے کہی جیسے بہت ہی نارمل کوئی بات کر رہی ہو۔ میں شاہ نواز کا خون ہوں، یہ بات مجھے ان کے نقش قدم پر چل کر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زید کے لہجے میں سختی آئی۔ یہ ساری باتیں نورا آتے جاتے سن رہی تھی اور خود پر ضبط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ شگفتہ کی باتیں برداشت کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ان کی باتیں اس کے دل میں سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھیں۔ نورا پلیٹیں لے کر ڈائننگ کی طرف آ رہی تھی جب اسے چکر آئے اور وہ زمین پر جا گری۔ پلیٹیں بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر بکھر گئیں۔ آواز سے زید کی نظر اس پر پڑی، وہ فوراً اس کی طرف بھاگا۔ شگفتہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ نورا کو تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو وہ بیڈ پر تھی۔ لیڈی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی۔ زید اور شگفتہ بھی کمرے میں وہیں موجود تھے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس کنڈیشن میں اسٹریس لینے سے ان کا بی پی لو ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اسٹریس ماں اور بچے کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ لیڈی ڈاکٹر کے الفاظ سن کر سب کو صدمہ لگا۔ شگفتہ کے لب بے یقینی سے ہلے۔ ماں اور بچہ؟ جی، شی از ایکسپیکٹنگ، ڈاکٹر نے وضاحت کی۔ زید کے چہرے پر ایک دم سے خوشی چمکی، جبکہ نورا کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ بہت کمزور بھی ہو رہی ہیں، پلیز ان کا خیال رکھیں۔ شور ڈاکٹر، زید نے فوراً کہا اور چند ضروری ہدایت کے بعد وہ چلی گئیں۔ شگفتہ کے منہ کے زاویے بری طرح بگڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے زید؟ یہ لڑکی تمہارے بچے کی ماں بننے والی؟ میں نے تمہیں اس لڑکی سے نکاح کرنے کا بدلہ لینے کے لیے کہا تھا، نہ کہ اس کے ساتھ گھر بسانے کے لیے۔ کتنا مان تھا مجھے تم پر، کتنا بھروسہ تھا، تم نے میری برسوں کی محنت پر ایک ہی لمحے میں پانی پھیر دیا۔ جو نفرت کا بیج میں نے سالوں تم میں بویا تھا، اس کی جڑیں اتنی کمزور تھی کہ اس لڑکی نے انہیں اتنی آسانی سے اکھاڑ پھینکا؟ نہیں، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ جاؤ فوراً ابھی اس بچے سے چھٹکارا حاصل کرو، فوراً ابارشن کروا لو۔ اپنی ماں کے منہ سے اس بات کی امید زید کو نہیں تھی۔ امی؟ وہ دھاڑا۔ آپ خود ایک ماں ہو کر یہ بات کہہ بھی کیسے سکتی ہیں؟ یہ میرا خون ہے، آپ کے بیٹے کا، اور آپ اسے ضائع کرنے کی بات کر رہی ہیں؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ مجھے اب سمجھ آ رہا ہے کہ آپ اپنی نفرت میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں، اور نورا بالکل صحیح تھی۔ جو بابا نے کیا اس میں نورا کا کیا قصور تھا؟ وہ بے قصور ہے۔ میں مزید اپنی بیوی کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا، اور اپنے بچے کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ رہیں آپ اپنی نفرت کے محل میں اکیلی، میں اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں۔ زید سے نورا کو اتنی بہادری کی امید نہیں تھی۔ اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ماں کی بھری ہوئی چابی سے بولنے والا گڈا آج اس کے حق میں بول رہا تھا۔ پہلی بار نورا کو اپنا انتخاب اچھا لگا۔ پہلی بار جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی، اسے شوہر کا تحفظ محسوس ہوا تھا۔ نورا،
ضروری سامان لے لینا، ہم چلیں گے یہاں سے، لیکن تمہارے لالچی باپ سے میں ابھی بھی تمہیں کوئی تعلق رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا، جس نے اپنی بیٹی کو پلٹ کر بھی نہیں پوچھا۔ میں امید کر رہا تھا کہ وہ تمہاری تلاش میں تم تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن کچھ لوگ واقعی بہت شفاف اور دل کی جگہ سینے میں پتھر لیے گھومتے ہیں۔ یہ بات اس نے شگفتہ کو دیکھ کر کہی تھی۔ شگفتہ بے یقینی کی حالت میں وہیں کھڑی تھی، ان پر سختہ طاری ہو چکا تھا۔ نورا آہستہ سے بیڈ سے اپنا سامان پیک کرنے کے لیے اٹھی اور کچھ ہی دیر میں وہ اور زید اپارٹمنٹ کے لیے نکل گئے۔ دونوں گاڑی میں خاموش بیٹھے تھے، کسی کے پاس ایک دوسرے سے کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ نورا مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اس کے دونوں ہاتھ اس کی گود میں رکھے ہوئے تھے۔ زید نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ نورا نے ایک دم چونک کر دیکھا۔ آئی لو یو۔ زید نے اپنی نظریں سڑک پر ہی مرکوز رکھی۔ اور تھینک یو سو مچ فار میکنگ می اے ڈیڈ۔ نورا نے اسے بے یقینی سے دیکھا اور پھر شرما کر نظریں جھکا لیں۔ میرے پاپا نے واقعی کوئی کوشش نہیں کی مجھے ڈھونڈنے کی؟ نورا نے زید سے پوچھا۔ نہیں، وہ شخص انتہائی خود غرض ہے، اتنا خود غرض کی امید مجھے اس سے نہیں تھی، اور فکر نہیں کرو، ویسے بھی ان کی اور میری بنتی نہیں۔ ہم بہت پہلے سے بزنس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، بتا چکا ہوں انہیں خود سے کہ میں ان کی بیٹی لے اڑا ہوں، اب ان کا داماد ہوں، تو اب وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ زید کا لہجہ پرسکون تھا۔ نورا نے ایک لمبی سانس لی اور خاموش ہو گئی۔ نورا اور زید اپنے اپارٹمنٹ میں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ نے انہیں خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا جس کا نام زید نے روشنی رکھا تھا، نورا کی روشنی۔ زید بیٹی کی پیدائش کے بعد نورا اور روشنی کو لے کر اور حساس ہو گیا تھا۔ نورا، روشنی کیوں رو رہی ہے؟ زید نے مسلسل روشنی کو روتے ہوئے دیکھا تو گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اٹس اوکے زید، بچی ہے، بچے روتے ہیں، ایسے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ابھی فیڈ کرواؤں گی، سو جائے گی، لائیں مجھے دیں اسے۔ نورا نے اسے سمجھایا اور مسکراتے ہوئے زید کو پرسکون رہنے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں روشنی بے خبر سکون سے سو چکی تھی۔ لیں، سو گئی آپ کی روشنی، نورا نے زید کی طرف دیکھ کر کہا، جو روشنی کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نورا کے لیے یہ منظر بہت خوبصورت اور مکمل تھا۔